ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں حضرت ہارون رشید، ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید۔ ان کی بیوی کا نام زبیدہ، دونوں میں بہت محبت، بولو دونوں میں، اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، بولو آمین۔ حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اتنے بڑے اللہ، بادشاہ۔ پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید۔ اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ۔ بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا۔ تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ، ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے۔ تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے۔ وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے۔ اب حضرت ہارون رشید آگے آگے، اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ۔ معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کا نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول۔ حضرت بہلول، بہلول ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول۔ وہ اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی۔ وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے، ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے۔ تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے، آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا۔ تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار۔ کتنا؟ یعنی ایک سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا ایک۔ تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا، اور پھر کہنے کا گھر بنانا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا۔ حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ۔ وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی، دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام۔ تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی۔ ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار گھر چلے گئے۔ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی۔ بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے، اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی۔ خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے۔ ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ ہارون رشید نے خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی، زبیدہ کی ہے۔ تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو۔ کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے۔ تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے۔ تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا، جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا۔ کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی، کون؟ زبیدہ بیوی تھی۔ اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو۔ زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی۔ ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا۔ تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل
آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خیر دوسرا دن آیا, بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا. حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے, چلو واکنگ کے لیے جاوے. گئے, صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا, حضرت بہلول کو. وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے, مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے, کہا السلام علیکم, کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا, جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت, جتنی تمہاری بادشاہت ہے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو, یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی بھائی, کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار, آج پوری بادشاہت. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی. اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا, تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے, بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار, اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی, اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے, ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیارو, ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیارو, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو, ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیارو, وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیارو جہنم اتنی خطرناک, اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو. تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں, اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم, اللہ میرے بھائی کو لے لے, میرا بھائی ہمیں بھائی بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے, لیکن میرے کو چھوڑ دے, اللہ میری اولاد لے لے, میری بیوی لے لے, میرا بھائی لے لے, اللہ میرا پورا خاندان لے لے, مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے. اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے, اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے, اللہ بچا لے. اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں, یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی, میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا, قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, سورہ معارج, سورت کا نام بھی دے رہا ہوں, بولو سورہ, خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. میرے پیارو قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے, اللہ میری بیوی کو ڈال دے, اللہ میرے بچوں کو ڈال دے, اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے, اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے, مگر مجھے جہنم سے بچا لے. میں نے دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ لیا. اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا, سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا. اس لیے میرے پیارو آج میری پہلی بات ختم ہونے دو, پیار محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا لو.